بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ ایک اطالوی وقایع نگار رونا لاطینی نے تاریخ کی خاک چھان کر اس قسم کے واقعات ذرا تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ 3 بڑے مورخوں نے صرف اشارتاً ذکر کیا ہے۔ بہرحال واقعہ یوں ہوا کہ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 مجاہدین کو ساتھ لے کر سرابیوم کے کھنڈرات میں چلے گئے۔ پولیس کا سب سے بڑا افسر صاحب الاحداث جوزف ساتھ نہیں گیا۔ اس نے سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 گائیڈ دے دیے تھے جو ان کھنڈرات سے واقف تھے اور بوقت ضرورت لڑنے کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک واقفیت کا تعلق تھا، ان کھنڈرات کو بے شمار لوگ دیکھ چکے تھے اور مجاہدین نے بھی ان کھنڈروں کی سیر کر لی تھی، لیکن ان کے خفیہ گوشوں سے کوئی واقف ہوگا۔ ان دونوں آدمیوں سے پوچھا گیا کہ ان کھنڈرات کے اس حصے سے واقف ہیں یا نہیں جہاں عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اندر تو نہیں گئے، نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس حصے میں بھی گیا ہے، لیکن وہ اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ حصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نڈر اور بے خوف ہی نہیں تھے، بلکہ عقل و دانش کے لحاظ سے کوئی ہی ان کی برابری کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ انہوں نے جوزف کو الگ بٹھا کر بڑی باریکی سے پوچھ لیا تھا کہ پہلے جو آدمی مارے گئے تھے وہ کس طرح مارے گئے، اور کچھ دیگر معلومات بھی لے لی تھی۔ ایک روز پہلے وہ دن کے وقت وہاں چلے گئے اور اس طرح اندر گھومتے پھرتے رہے تھے جیسے کوئی اجنبی سیر و سیاحت کے لیے آیا ہو۔ انہوں نے بالائی منزل میں جا کر بھی اندر کی دنیا دیکھ لی تھی۔ یہ کھنڈر صرف اتنے ہی نہیں تھے کہ ایک 4 دیواری ہوتی اور 2-4 کمرے بنے ہوئے ہوتے، وہ تو کمروں اور راہداروں کی ایک دنیا تھی جس کے اندر جا کر بھول بھلائیوں سے سامنا ہوتا تھا، اور یہ ڈر کہ آدمی بھٹک جائے گا اور باہر نہیں نکل سکے گا۔ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر بھی راہداریاں، غلام گردشیں اور کمروں اور برآمدوں کی افراد یہی تاثر پیدا کرتی تھی کہ یہاں جو آئے گا وہ باہر نہیں جا سکے گا۔ جس زمانے میں یہ عمارت صحیح سالم تھی اور یہاں باقاعدہ کھلے عام عبادت ہوتی تھی، اس دور میں یہ یقیناً ایک پرشکوہ اور قابل عظمت عمارت تھی۔ کھنڈرات ہی اس کے حسن و عظمت کو بزبان خاموشی بیان کر رہے تھے۔ اب تو چھتیں کہیں گری ہوئی اور کہیں جھکی ہوئی تھیں، دیواریں بھی ایسی کہ ان پر ہری کائی جمی ہوئی تھی، اور کچھ دیواریں آدھی اور کچھ زیادہ گری پڑی تھیں، اور بعض اس طرح کھڑی تھیں کہ انہوں نے چھتوں کو سنبھال رکھا تھا۔ ایک ہیبت سی تھی جسے کمزور دل آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ جالے ایسے گھنے تھے کہ ان پر شک ہوتا تھا کہ یہ جالے نہیں بلکہ کپڑے لٹک رہے ہیں، جو میلے بھی ہیں اور چیتھڑے بھی بن گئے ہیں۔ ان جالوں میں مرے ہوئے بڑے چمکادر پھنسے ہوئے تھے، اور ایک جالے میں ایسا الو پھنسا ہوا تھا اور جالے میں سے نکل نہ سکا اور وہیں پھڑ پھڑاتا مر گیا۔ کہیں سے بھی 1-2 سانپوں کا نکالانا حیرت ناک نہ تھا۔ ایسی دیواریں بھی تھیں جن پر کائی نہیں جمی تھی، ان کا پلستر ابھی تک محفوظ تھا، اور ان پر اس دور کے مصوروں نے دیویوں اور دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں۔ یہ تصویریں تیز دھار یا نوکیلے اوزاروں سے کھودی ہوئی تھیں اور ان میں رنگ بھرے ہوئے تھے، اس لیے یہ صدیوں بعد بھی محفوظ تھے۔ ایک وسیع اور خاصا کشادہ ہال تھا جس کی آدھی سے زیادہ چھت گری ہوئی تھی، اور سارا ملبہ فرش اور ڈھیروں کی صورت میں بکھرا ہوا تھا۔ ہال کی ایک دیوار کے ساتھ چبوترا یا سٹیج بنا ہوا تھا۔ اس سٹیج پر اور محفوظ دیواروں پر جو نقش و نگار اور مورتیاں بنی ہوئی تھیں، ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ کا ایک دروازہ ایک اور کمرے میں کھلتا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی وسعت میں تقریباً 1 گز چوڑا گول چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں جو یقیناً انسانی جسم کی تھیں۔ یہی خیال آتا تھا کہ اس کمرے میں انسانی جان کی قربانی دی جاتی ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہوگا کہ جسے قربان کرنا ہوتا اسے اس گول چبوترے پر بٹھا کر اس کا سر چبوترے پر رکھ دیتے اور تلوار یا کلہاڑی سے اس کی گردن کاٹ دیتے۔ 2-3 جگہوں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بھی گئے تھے۔ اوپر تو سنبھل کر چلنا پڑتا تھا کیونکہ جگہ جگہ سے چھتیں گری ہوئی
یا جھکی ہوئی تھیں۔ محفوظ چھتوں پر چلنے سے بھی ڈر آتا تھا کہ یہ گر پڑیں گی۔ اوپر سے راہداریاں تھیں اور چھوٹے بڑے کمرے بھی تھے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پہلے کبھی جو آدمی مارے گئے تھے ان پر تیر کہاں سے چھوڑے گئے ہیں۔ تیر انداز کسی ڈھکی چھپی جگہ ہی چھپے ہوں گے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ممکنہ جگہیں نظر آئیں۔ وہ اتنا جانتے تھے کہ تیر اندازوں کو پکڑنے کے لیے 1-2 آدمی قربان کرنے پڑیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک چلے گئے جہاں تک عام سیاح نہ جا سکے ہوں گے۔ اس طرح وہ ایک دن پہلے جہاں تک اس کھنڈر کو دیکھ سکتے تھے دیکھ آئے تھے، لیکن انہوں نے وہ دہانہ یا دروازہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی جس کے آگے ابھی تک عبادت ہوتی تھی۔ یہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے خلاف کوئی شک پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی جب سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ کھنڈرات کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ ابھی اس وسیع و عریض میدانی علاقے میں تھے جس کے آگے کچھ چٹانیں آ جاتی تھیں اور ان چٹانوں کے درمیان یا ساتھ ہی سرابیوں کے کھنڈرات تھے۔ چاند اس سے کچھ پہلے افق سے خاصا اوپر آ گیا تھا اور چاند تقریباً پورا تھا۔ اس کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی، نظر خاصی دور تک کام کرتی تھی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کو آخری بار ضروری ہدایات دیتے جا رہے تھے۔ وہ پیدل گئے تھے۔ انہیں دور سے سرپٹ دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے جو ابھی مدھم تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا اور اس کا سوار نظر آنے لگا۔ اگر وہ سوار زیادہ ہوتے تو سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت تلواریں نکال کر مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی، لیکن وہ گھوڑا اور اس کا سوار اکیلا تھا۔ قریب پہنچا تو اس نے گھوڑے کی لگام اتنی زور سے کھینچی کہ گھوڑے نے چاروں سم زمین میں گاڑ دیے اور چند قدم آگے آ کر رکا۔ سوار کود کر اترا اور سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سالار نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ میں علی کو ڈھونڈنے آیا ہوں، اس نے تیز تیز بولتے ہوئے جواب دیا۔ پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا سب کچھ ہوں اور علی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر خالی اور کھوکھلے جسم بن جاتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ علی اگر ان کھنڈرات میں ہے تو میں اسے یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ علی اس لڑکی کا نام تھا جسے یہ سب ڈھونڈنے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ گھڑ سوار ایک نوجوان قبطی عیسائی تھا۔ اس نے بڑے ہی جذباتی لہجے اور انداز میں بتایا کہ علی اسے چاہتی تھی اور وہ علی کی محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ اسے علی کے دادا نے اسی شام بتایا تھا کہ علی لاپتہ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ آج مجاہدین رات سرابیوم کے کھنڈرات میں جا رہے ہیں۔ اس نوجوان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے سراغ لگائے کہ ان کھنڈروں میں جانے والے کون ہیں اور وہ کس وقت روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ بھاگتا دوڑتا رہا اور کچھ ہی دیر پہلے کسی نے بتایا کہ ایک مسلمان سالار کے ساتھ 10 آدمی شہر سے نکلے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کی محبوبہ علی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ اس نے باپ کے گھوڑے پر زین ڈالی اور نکل کھڑا ہوا۔ شہر کا صرف ایک دروازہ تھا جس سے رات کو انتہائی مجبوری کے تحت کسی کو باہر جانے دیا جاتا تھا۔ اس نوجوان نے باہر کی یہ وجہ بتائی کہ اسے اس جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے جو ایک سالار کے ساتھ گئی ہے۔ سالار کے نام سے اس کے لیے دروازہ کھل گیا اور وہ گھوڑا سرپٹ دوڑاتا سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ اس نے سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ان کی محبت کا علی کے دادا کو اچھی طرح علم تھا۔ دادا علی کو کسی اور سے ملنے نہیں دیتا تھا، اور علی اتنی معصوم فطرت کی تھی کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اس نوجوان نے جذبات سے مغلوب ہو کر رومانی سی باتیں شروع کر دیں کہ ان کی ملاقات کیسے ہوتی تھی اور علی کس طرح باتیں کرتی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ علی نے اس کے ساتھ شادی کا وعدہ اس شرط پر کیا تھا کہ وہ اپنے دادا سے الگ نہیں ہوگی، بلکہ اس نوجوان کو اس کے گھر میں رہنا پڑے گا۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ جس مہم پر جا رہے ہیں وہ اس کے بس کی بات نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جذباتی ہو کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ مہم سر ہوتے ہوتے ناکام ہو جائے اور پوری جماعت ہلاکت میں پڑ جائے۔
لیکن یہ نوجوان ایسا ضدی نکلا کہ اس نے منتیں شروع کر دیں اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ نہ گیا تو یہ علی سے اس کی بے وفائی ہوگی۔ آخر اسے ساتھ لے لیا گیا اور سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کچھ ہدایات دیں اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے اور بالکل الگ نہ ہوں۔ جانبازوں کی اس جماعت میں 4 مجاہدین کے پاس تلواروں کے علاوہ کمانیں تھیں اور ایک ایک ترکش تیروں سے بھری ہوئی بھی تھی۔ باقی سب کے پاس تلواریں تھیں اور 2 کے پاس تلواروں کے علاوہ برچیاں بھی تھیں۔ ان کے پاس 4-5 مشعلیں بھی تھیں، لیکن انہیں بوقت ضرورت سالار کے کہنے پر جلانا تھا۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید تھی کہ اتنے روشن چاند کی چاندنی گری اور جھکی ہوئی چھتوں اور گری ہوئی دیواروں سے کھنڈر کے اندر جاتی ہوگی اور یہ روشنی کافی ہوگی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مہم مشعلوں کی روشنی کے بغیر سر کی جائے۔ آگے چل پڑے، لیکن اس نوجوان کے پاس گھوڑا تھا جسے آگے نہیں لے جانا تھا۔ کچھ آگے جہاں سے چٹانیں شروع ہوتی تھیں وہاں درخت بھی تھے۔ گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور یہ جماعت آگے چلی گئی، اور جب کھنڈرات میں داخل ہونے لگی تو سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ آخری بات سن لو، سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ذہن میں رکھ کر کہ ان کھنڈرات میں داخل ہونا کہ انہیں کسی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہم میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو۔ کھنڈرات میں داخل ہوئے، دونوں گائیڈ آگے آگے تھے۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز پہلے اندر جا کر راستے دیکھ لیے تھے۔ گائیڈ انہیں کسی اور طرف لے جا رہے تھے۔ سالار نے بڑی دھیمی آواز میں کہا کہ اب تیر انداز ایک ایک تیر کمانوں میں ڈال لے اور دوسرے اپنی تلواریں نکال لیں۔ چاندنی اندر آ تو رہی تھی، لیکن بعض راہداریاں بالکل تاریک تھیں۔ اندر خاموشی طاری تھی۔ اس ہیبت ناک خاموشی کو ایک الو کی آواز نے توڑا۔ الو 3 بار بولا۔ ایسے بھیانک کھنڈروں میں الو ہی بول سکتا تھا۔ یہ الو کی آواز ہے، سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ کسی انسان کے منہ سے نکلی ہوئی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ اس عبادت گاہ کے چوکیدار نے الو کی طرح بول کر اپنے سوئے ہوئے ساتھیوں کو خبردار کیا ہوگا۔ راہداریوں کے چند ایک موڑ مڑ چکے تو ایک کھلا راستہ آ گیا۔ اچانک یوں ہوا جیسے بڑی تیز آندھی آ گئی ہو اور اس کے ساتھ ہلکی ہلکی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ گائیڈ فوراً بیٹھ گئے اور باقی سب سے کہا کہ وہ بھی بیٹھ جائیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہوا کے تیز جھونکے سر کے اوپر سے گزر رہے ہوں۔ یہ کوے جتنے بڑے بلکہ اس سے بھی بڑے پروں والے چمگادڑ تھے جو چھتوں کے ساتھ الٹے لٹکے رہتے تھے۔ ان کی دنیا میں ذرا سے بھی مداخلت ہوتی تو یہ اسی طرح سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اڑ جاتے ہیں اور سب کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے۔ یہ طوفان باہر نکل گیا تو جانبازوں کی یہ جماعت اٹھ کر آگے کو چلی۔ اس کھنڈر کا صحن تھا ہی نہیں، چھتیں ہی چھتیں تھیں۔ 2-3 کشادہ کمروں اور برآمدوں میں سے گزرے تو ایک گری ہوئی چھت سے چاندنی آ رہی تھی اور اندر کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف سیڑھیاں تھیں۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سیڑھیوں کو پہچان لیا اور اپنی جماعت کے اس آدمی کو سیڑھیوں پر چڑھ جانے کو کہا جسے وہ پہلے بتا چکے تھے کہ اوپر جا کر کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ جانباز مجاہد تیر انداز تھا۔ اسی طرح 2 اور سیڑھیوں سے سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جانبازوں کو اوپر بھیج دیا۔ انہیں خبردار کر دیا گیا تھا کہ چھتیں کچھ تو گری ہوئی ہیں اور کچھ ویسے ہی جھک گئی ہیں، ان سے خبردار رہیں ورنہ نیچے آ پڑیں گے۔ کبھی تو یوں چیخ نما آواز آتی تھی جیسے چڑیلیں چیخ اٹھی ہوں۔ قدم گھسیٹنے کی بھی کہیں سے آواز آتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے مرے ہوئے گنہگاروں کی بدروہیں اس ہیبت ناک ویرانے میں گھوم پھر رہی ہوں۔ لگتا یوں تھا جیسے یہ بدروہیں کسی نہ کسی روپ میں نظر آ جائیں گی، لیکن وہاں ملبے کے ڈھیروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ آخر جانبازوں کی یہ جماعت اس ہال میں پہنچی جہاں ایک دیوار کے ساتھ سٹیج جیسا چبوترا بنا ہوا تھا۔ یہ اس ہال کی نصف چوڑائی جتنا لمبا تھا۔ اس کے دونوں طرف اور اس کے آگے بھی ملبہ پڑا ہوا تھا۔ دونوں گائیڈ آگے چلے گئے اور ملبے کے ایک ڈھیر پر جا چڑھے۔ ان دونوں میں سے ایک کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔
دوسرا دوڑتا ہوا ملبے کے ڈھیر سے نیچے آ گیا۔ کسی طرف سے چاندنی کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اوپر سے کسی کو گرنے کا دھماکہ سنائی دیا۔ یہ کوئی آدمی ہی ہو سکتا تھا، چاندنی کی روشنی کافی نہیں تھی۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فوراً مشل جلا لو۔ مشل والے ایک مجاہد نے مشل جلا دی۔ پہلے اپنے گائیڈ کو دیکھا جو گرا پڑا تھا، پھر اس کی گردن کے ایک طرف سے تیر داخل ہوا اور دوسری طرف سے تھوڑا سا باہر آ گیا تھا۔ گائیڈ تڑپ رہا تھا۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تیر کے سامنے والی نوک باہر آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے دوسری طرف سے تیر توڑ دیا اور نوک والی طرف سے پکڑ کر کھینچا اور تیر باہر نکل آیا، لیکن گائیڈ کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا، یقیناً شہ رگ کٹ گئی تھی۔ ایک جانباز مجاہد نے سالار کے کہے بغیر ہی دوسری مشل جلا لی اور اس طرف گیا جہاں کسی کے گرنے کی دھمک سنائی دی تھی۔ وہ کوئی آدمی تھا جو ان کے لیے اجنبی تھا۔ اس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا اور اتنا اندر چلا گیا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تیر قریب سے چلایا گیا ہے۔ یہ آدمی بھی ابھی زندہ تھا اور تڑپ رہا تھا، اسے بھی مرنا تھا۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نوک اس کے دل کے مقام پر رکھ دی اور پوچھا کہ وہ کون ہے۔ وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ نہیں بتاؤں گا، تیر کھائے ہوئے زخمی نے کہا۔ تلوار میرے سینے میں اتار دو، مجھے تو اب مرنا ہی ہے، اپنے دیوتاؤں کو ناراض کر کے نہیں مرنا چاہتا۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس شخص سے کچھ معلوم کرنا ممکن نہیں۔ بات بالکل صاف تھی۔ گائیڈ اس جگہ تک پہنچ گئے تھے جہاں سے راستہ خفیہ عبادت گاہ تک جاتا تھا۔ یہ شخص کسی چھت پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اوپر سے تیر چلایا اور ایک گائیڈ کو نشانہ بنا لیا۔ اس نے اب دوسرے گائیڈ کو مارنا تھا، لیکن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی اس کا انتظام کر رکھا تھا۔ انتظام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جانباز اوپر بھیج دیے تھے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سنا تھا کہ دو آدمی جنہیں ہرقل اور بعد میں قسطنطین نے بھیجا تھا اسی طرح تیروں سے مرے تھے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا تھا کہ یہ تیر اوپر سے ہی آتے ہوں گے۔ ایک روز پہلے انہوں نے اوپر جا کر دیکھ لیا تھا کہ کسی جگہ سے تیر انداز نیچے کسی کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک ایک جانباز اوپر ان جگہوں سے ذرا دور بھیج دیے تھے اور انہیں بتا دیا تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ عبادت گاہ کے آدمی نے اوپر سے تیر چلایا اور ایک گائیڈ کو نشانہ بنا لیا، اور اوپر بیٹھے ہوئے جانباز نے اس آدمی کو تیر کا نشانہ بنایا اور وہ آدمی تیر کھا کر نیچے جا پڑا۔ اوپر سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے دو تین آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں۔ یہ آوازیں کوئی عجیب نہیں تھیں، البتہ یہ ڈر آتا تھا کہ یہ جنات یا چڑیلوں جیسی کوئی مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا تھا تو جانباز مجاہدین کی موت یقینی تھی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اوپر اپنے آدمیوں کی مدد کو پہنچا جائے، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں تیز نہیں دوڑا جا سکتا تھا اور سیڑھیاں بھی تیزی سے نہیں چڑھی جا سکتی تھی۔ پھر اوپر جا کر تیز چلنا اور اپنے ساتھی تک پہنچنا بالکل ہی ممکن نہیں تھا، کیونکہ گری اور جھکی ہوئی چھتوں سے گرنا یقینی تھا۔ ان مجاہدین کو جو اوپر بھیجے گئے تھے اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے گائیڈ سے کہا کہ اب اوپر خطرہ کم ہو گیا ہے اور انہیں اس جگہ لے چلے جہاں خفیہ عبادت گاہ میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ گائیڈ ایک بار پھر ملبے کے ڈھیر پر جا چڑھا اور دوسری طرف اتر گیا۔ اتنے میں گری ہوئی چھت میں سے دو آدمی نیچے آ پڑے۔ جا کر دیکھا تو ایک مجاہد تھا اور دوسرا کوئی اور تھا۔ چھت بہت اونچی تھی، دونوں زخمی تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ظاہر تھا کہ انہوں نے لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو زخمی کیا تھا۔ اتنی بلندی سے گرے تو دونوں بے ہوش ہو گئے۔ صاف پتہ چلتا رہا تھا کہ دونوں اس بے ہوشی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ گائیڈ نے ذرا دھیمی آواز میں سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ سالار زبیر فوراً پہنچے اور ملبے کے ڈھیر پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئے۔ وہ تو دن کو بھی یہاں آئے تھے لیکن اس طرف نہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ملبہ دیوار تک گیا ہوا ہے اور وہاں ملبے کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن وہاں دیوار اس طرح ٹوٹی ہوئی تھی
یا توڑی گئی تھی، جس طرح ڈاکو دیوار میں نقب لگایا کرتے ہیں۔ یہ شگاف اتنا اونچا اور چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا جھک کر اس کے اندر جا سکتا تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شگاف میں داخل ہونے لگے تو ایک آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ شگاف میں سے آواز گونجی، آگے بڑھو گے تو تمہاری بادشاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی اور یہی انجام تمہارے خاندان کا ہوگا۔ یہ بھاری اور گونجدار آواز کچھ دیر کھنڈرات میں بھٹکتی رہی اور اس کی گونج آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ختم ہو گئی۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کے بجائے قدم آگے بڑھائے اور جانبازوں سے کہا کہ ان کے پیچھے آئیں۔ ہرقل کا انجام یاد کرو۔ آواز پھر گونجی، روم کی سلطنت کی تباہی سے عبرت حاصل کرو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانبازوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ یہ ایک سرنگ سی تھی جو شگاف سے زیادہ اونچی اور چوڑی تھی۔ 2-3 قدم ہی آگے گئے ہوں گے تو آواز پھر بلند ہوئی، ہم یہاں سے نہیں اگلے جہاں سے بول رہے ہیں۔ پہلے جیسی آواز گرجی، ابھی وقت ہے، 2 قدم اور آگے بڑھائے تو زندہ واپس نہیں آ سکو گے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانبازوں سے کہا کہ وہ سرنگ میں ہی ٹھہریں اور خود واپس آئے اور شگاف میں سے باہر نکلے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے سامنے آ جاؤ۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، تم زندہ رہو گے، ہماری بادشاہی نہیں، بادشاہی اللہ کی ہے جسے کوئی انسان تباہ نہیں کر سکتا۔ ہم گنہگاروں کو اللہ کا راستہ دکھانے آئے ہیں، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ اگر میرے سامنے خود ہی نہیں آ جاؤ گے تو زندہ نہیں رہ سکو گے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر جواب کا انتظار کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ وہ پھر شگاف کے اندر چلے گئے۔ ایک مجاہد نے جلتی ہوئی مشل اٹھا رکھی تھی۔ یہ سرنگ ختم ہوئی تو آگے راستہ بند تھا اور 2 راستے نکلتے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں کو۔ بائیں طرف دیکھا تو یہ بھی سرنگ سی ہی تھی اور کچھ لمبی بھی تھی۔ اس کے اگلے سرے پر جہاں یہ ختم ہوتی تھی ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف مڑ گئے۔ جانبازوں گھبرانا نہیں، سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جماعت سے کہا، اندر کوئی فوج نہیں ہوگی، اللہ کو اپنے ساتھ سمجھو، ہم کسی کا خزانہ لوٹنے نہیں آئے، ہم یہاں اللہ کا یہ فرمان پہنچانے آئے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اس سرنگ سے نکلے تو سامنے ایک کشادہ کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں چھوٹا سا فانوس جل رہا تھا۔ کمرے میں 4-5 اچھی قسم کے پلنگ رکھے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بوڑھا آدمی جو لمبے چوغے میں ملبوس تھا اور سر پر مصری ٹوپی اور ٹوپی پر رومال پڑا ہوا تھا، کھڑا اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانباز داخل ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے 4-5 آدمی ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے تھے۔ یہ شخص بہت ہی بوڑھا تھا لیکن جوانوں کی طرح سیدھا کھڑا تھا، اس کے جسم میں ذرا سا بھی جھکاؤ نہیں تھا۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانبازوں کو ابھی سامنے نہیں آنے دیا، وہ اکیلے ہی سرنگ سے نکل کر رک گئے تھے۔ یہاں مرنے کے لیے آئے ہو؟ بوڑھے نے کہا، ہم تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس عمر میں مجھے اس گناہ سے بچا لو تو یہ تمہاری بہت بڑی نیکی ہوگی۔ میں کسی کا خون بہانا بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ کسی کا خون بہانے کا گناہ میں بھی نہیں کرنا چاہتا، سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم اس عبادت گاہ کے راہب ہو۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور تمہاری یہ عبادت محض باطل ہے۔ یہ بند کرو اور ہمارے ساتھ چلے چلو، تمہیں پورے احترام کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اے نادان انسان، بوڑھے راہب نے کہا، تو ہرقل سے بڑھ کر طاقتور نہیں، تو یہاں تک آ گیا ہے۔ ہرقل کے آدمی اس راستے کے منہ پر ہی پہنچے تھے کہ تیر ان کے جسموں میں اتر گئے۔ پھر سلطنت روم جس انجام کو پہنچی وہ تو نے دیکھا ہے۔ پھر ہرقل کو ہم نے اس دنیا سے ہی اٹھا دیا۔ میں تیری جان بخشی کرتا ہوں اور تیری جرأت کی تعریف کرتا ہوں کہ تو یہاں تک آ گیا ہے۔ جا، واپس چلا جا،
ورنہ میرے یہ آدمی تیرے جسم کو کئی حصوں میں کاٹ کر انہی کھنڈروں میں گم کر دیں گے۔ لڑکی میرے حوالے کر دو، سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر اپنے آپ کو بھی میرے حوالے کر دو۔ بوڑھے راہب کو شاید غلط فہمی تھی کہ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے آئے ہیں۔ اس نے کوئی اور بات نہ کی، اپنے پاس کھڑے 4 آدمیوں کی طرف دیکھ کر سر سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ چاروں آدمی تلواریں سونت کر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑی تیزی سے آئے۔ زبیر ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ ان 4 آدمیوں نے سالار زبیر کو گھیر لیا اور اس وقت اچانک تمام جانباز مجاہدین سرنگ سے نکلے اور ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان جانبازوں کے ساتھ ایک گائیڈ اور دوسرا وہ نوجوان بھی تھا جو گمشدہ لڑکی کو تلاش کرنے آیا تھا اور اس لڑکی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ ٹھہر جاؤ، بوڑھے راہب نے بلند آواز سے کہا۔ اس کی کسی نے نہ سنی۔ اس کے 4 آدمی مجاہدین کی تلواروں سے کٹ کر گر چکے تھے اور سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی نوک اس راہب کے پہلو کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ زبیر اسے کہہ رہے تھے کہ لڑکی ان کے حوالے کر دو۔ راہب حیرت زدگی اور غم زدگی کی کیفیت میں بت بنا کھڑا رہا۔ اس نے جیسے سالار زبیر کی بات سنی ہی نہ تھی۔ میں یہاں ہوں، ایک لڑکی کی چیخ نما آواز سنائی دی۔ سب نے ادھر دیکھا۔ 15-16 سال عمر کی بڑی خوبصورت لڑکی ایک دروازے سے نکل رہی تھی۔ اسے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ ایلی کی تلاش میں آنے والے نوجوان نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اس تک پہنچا اور اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ لڑکی کے بازو بھی اس کے گرد لپٹ گئے۔ گمشدہ لڑکی مل گئی تھی۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 جانبازوں کو ساتھ لے کر اس دروازے میں داخل ہوئے جس سے لڑکی باہر آئی تھی۔ دروازے کے کیواڑ تھے ہی نہیں، دمک نے کھا لیے ہوں گے۔ وہ بھی ایک ایسا کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ کے قریب گائے کا ایک بچڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ ابھی چھوٹا تھا۔ وہ اس قدر دھلا دھلایا تھا کہ اس کے بال مشعلوں کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ بڑا ہی پیارا لگتا تھا۔ بات بالکل صاف تھی۔ اس بچڑے کو اور اس لڑکی ایلی کو ایبس بچڑے کے نام پر قربان کرنا تھا۔ جوزف کا شک صحیح نکلا۔ اس کمرے کی تلاشی لینے لگے تو پلنگ کے نیچے سے ایک آدمی چھپا ہوا برآمد ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو لہو لہان ہو کر گرتے دیکھ لیا ہوگا اور پلنگ کے نیچے جا چھپا۔ اسے ساتھ لے کر اس کمرے سے نکلے اور اس کمرے میں گئے جہاں اب خون بہہ رہا تھا اور لاشیں پڑی تھیں۔ ان لاشوں سے ذرا ہٹ کر بوڑھا راہب پیٹھ کے بل فرش پر پڑا ہوا تھا۔ ایک تلوار اس کے سینے سے ذرا نیچے جسم میں اتری ہوئی تھی۔ بوڑھا تلوار کو اپنے جسم سے نکالنے کی ذرا سے بھی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اسے کس نے مارا ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غصے سے اپنے جانبازوں سے پوچھا۔ تمہیں کس نے حکم دیا تھا کہ اسے بھی مار ڈالو؟ مجاہدین حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر ایک مجاہد نے بتایا کہ اس راہب نے اپنے ایک آدمی کی گری ہوئی تلوار اٹھائی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ مجاہدین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے تلوار کا دستہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور بڑی زور سے دباؤ ڈال کر تلوار اپنے جسم میں اتار لی۔ اس نے خودکشی کی تھی۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ بوڑھا ابھی زندہ ہے۔ وہ دوڑتے پہنچے اور اس کے پیٹ اور سینے کے درمیان اتری ہوئی تلوار نکال لی، لیکن اس کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ تلوار پیٹھ تک چلی گئی تھی۔ جسم کے اس حصے میں تلوار اتر جائے تو یہ زخم موت کا باعث تو ضرور ہی بن جاتا ہے، لیکن مرتے مرتے بعض اوقات 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب کو بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس نے خودکشی کیوں کی ہے۔ میں کسی کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہونا چاہتا، بوڑھے راہب نے کہا۔ میری عبادت گاہ نہیں رہی، میرا مذہب تم نے پراگندہ کر دیا ہے، تو میں اب جی کر کیا کروں گا؟ میں جانتا ہوں تم مسلمان ہو اور تمہارے مذہب سے بھی کچھ واقفیت حاصل کر لی ہے، لیکن مجھے یہ نہ کہنا کہ میرا مذہب باطل تھا۔ میں نے 90 برس اس عبادت گاہ میں عبادت کی بھی ہے اور کروائی بھی ہے۔ صرف ایک بات بتا دو، سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔
کیا میرا یا میری قوم کا یا میری قوم کی حکومت کا انجام واقعی برا ہوگا؟ کیا ہرقل کو اس لیے شکست پہ شکست ہوئی تھی کہ اس نے تمہارے مذہب اور تمہاری عبادت گاہ میں مداخلت کی تھی؟ ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، راہب نے درد کی شدت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم ہرقل کی طرح ڈرے نہیں، اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا انجام شاید برا نہ ہو۔ تم نے اپنے دل میں ایک یقین پختہ کر رکھا ہے، اور اس یقین یا عقیدے کے ساتھ تمہاری روحانی وابستگی اور وفاداری ہے۔ جس شخص میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ کبھی برے انجام کو نہیں پہنچتا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کچھ اور ضروری باتیں پوچھنا چاہتے تھے، اور راہب مر رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ پوچھا کہ اس لڑکی کو کیوں اغوا کیا گیا تھا۔ اس نے وہی بات بتائی جو جوزف سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا چکا تھا۔ اس نے یہ بچڑا 1-2 مہینے پہلے خریدا تھا، اور پھر اپنے آدمی شہر میں اپنے مطلب کی لڑکی کو دیکھنے کے لیے بھیجے۔ اتفاق سے ان کی نظر ایلی پر پڑی تو اسے کچھ ورغلا کر اور کچھ دھوکہ دے کر باہر لائے، اور کوئی دوائی اس کی ناک میں آگے رکھ کر اس سے بے ہوش کیا اور اٹھا لائے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کا وہ قربانی سے پہلے کیا بناتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ راہب نے کہا کہ کسی ایسی غلط بات کو دل میں جگہ نہ دینا کہ لڑکی کو کسی غلط یا بیہودہ مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے۔ انہیں قربانی کے لیے کنواری اور معصوم لڑکی درکار ہوتی ہے جو اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں لڑکی کو اس طرح پاک اور صاف ستھرا رکھا جاتا ہے جیسے یہ آسمان سے اتری ہو۔ بعد میں اس لڑکی نے بھی بتایا تھا کہ اسے کچھ پلاتے تھے جس سے وہ بیدار تو رہتی تھی، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ قید میں ہے۔ رات کو اس کی آنکھ کھل جاتی، تب اسے قید کا احساس ہوتا تھا، لیکن اسے اتنا زیادہ ڈرا کر رکھا گیا تھا کہ وہ فرار کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہاں سے نکل بھاگنے کا راستہ کون سا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راہب مر گیا۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کی لاشیں وہیں چھوڑ کر اور لڑکی اور بچھڑے کو ساتھ لے کر وہاں سے واپس آ گئے۔ پلنگ کے نیچے سے جو آدمی نکالا گیا تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ بالائی منزل میں ایک جانباز مجاہد کا سامنا ایک تیر انداز سے ہو گیا تھا۔ یہ مجاہد زخمی تھا، لیکن اس نے تیر انداز کو مار ڈالا تھا، ایک تو تیر سے گرا دیا تھا۔ جانباز مجاہد کی یہ جماعت رات کے پچھلے پہر واپس بابلیون پہنچی۔ فجر کی نماز کے وقت سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ لڑکی کو ڈھونڈ کر لائے ہیں، اور پھر انہیں سارا واقعہ سنایا۔ صبح ہوتے ہی لڑکی کے باپ کو بلا کر لڑکی اس کے حوالے کر دی گئی۔ اسے یہ بتایا گیا کہ اس کی پوتی کو ڈھونڈ لانے کے لیے 2 آدمی قربان کیے گئے ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی اس قدر متاثر ہوا کہ ہر کسی کو یہ واقعہ سناتا پھر رہا تھا۔ شام تک سارے شہر میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا، اور اگلے روز کئی ایک عیسائی اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسی قوم پہلی بار دیکھی ہے جس کے ہاں انسانی ہمدردی اور انصاف ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سرابیوم کے کھنڈرات ویسے ہی رہنے دیے جائیں جیسے ہیں۔ ان کی اہمیت تاریخی نوعیت کی ہے، لیکن اس کا عبادت گاہ والا حصہ مسمار کر دیا جائے۔ ادھر بابلیون میں مجاہدین اسلام فتح و نصرت سے سرشار اپنے قدم جما چکے تھے، اور اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کے لیے جوش و خروش سے تیار ہو رہے تھے۔ صرف بابلیون کا ہی نہیں بلکہ تمام مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور انتظامیہ کا سلسلہ رواں کر چکے تھے۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہ تھی کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر نے قبطی عیسائیوں کے ذہنوں سے بغاوت کا خیال نکال دیا، اور ایسے اقدامات کیے تھے کہ ان کے دل موہ لیے تھے۔ تمام مجاہدین اسلام نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک اور رویہ روا رکھا تھا کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان بیگانگی اور غیریت کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ ادھر بزنطیہ میں ہرقل کے شاہی محل پر لعنتیں برس رہی تھیں۔ ابلیس رقص کر رہا تھا۔ ہرقل مر چکا تھا۔ ایک وہ تھا جسے سلطنت روم کا غم کھاتا رہتا تھا، اور جس نے ساری دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھے تھے، یا اب اس کا بیٹا قسطنطین تھا جس کا خون ہر وقت کھولتا رہتا تھا۔
اور اس پر غصے کی کیفیت طاری رہنے لگی تھی۔ پیچھے ایک باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ رومی فوج کے جرنیل اور حکومت کے حاکم دو حصوں میں بڑھ گئے تھے، کچھ قسطنطین کے حامی اور کچھ اس کی سوتیلی ماں مرتینہ کے حامی بن گئے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ملکہ مرتینہ اپنے بیٹے ہرقلیوناس کو ہرقل کی جگہ تخت نشین کرانا چاہتی تھی، لیکن تخت و تاج کا صحیح وارث قسطنطین تھا۔ وہ بڑا بھی تھا اور منجھا ہوا جرنیل بھی تھا، اور حکومت کے مسائل اور امور کو بھی سمجھتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ملکہ مرتینہ کا بیٹا ہر پہلو سے صرف شہزادہ تھا، نہ اس نے کبھی میدان جنگ دیکھا اور نہ کاروبار سلطنت سے آشنا تھا۔ ملکہ مرتینہ حسین تو تھی ہی، لیکن عیاری اور مکاری کے لحاظ سے جادوگرنی تھی۔ پتھر دل آدمی کو بھی موم کر کے اپنی مٹھی میں لے لیتی تھی۔ جرنیل اور حکومت کے حاکم دو حصوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن بنے جا رہے تھے۔ ان میں کچھ خوشامدی بھی تھے۔ وہ قسطنطین کو آئے دن کوئی نئی سے نئی خبر سناتے اور ملکہ مرتینہ اور اس کے بیٹے ہرقلیوناس کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ قسطنطین کو مصر کا غم تو کھا ہی رہا تھا، لیکن یہ خوشامدی اسے ایسی خبریں سناتے تھے کہ اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ کسی اندرونی روگ میں مبتلا ہو گیا اور جسمانی کمزوری محسوس کرنے لگا۔ اس سے بڑا روگ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جنگی طاقت سمجھنے والے شاہی خاندان کو مٹھی بھر عربوں نے، جنہیں رومی گوار بدو کہتے تھے، شام سے مار بھگایا، اور اب انہیں مصر سے بھی بری طرح بے دخل کیا جا رہا تھا۔ قسطنطین کی حالت تو اب یہ ہو گئی تھی جیسے ڈوبنے والا تنکوں کے سہارے تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر ہرقل کے بنائے ہوئے اسقف اعظم قیرس پر جا رکتی تھی۔ ہرقل نے مقوقس کے ساتھ قیرس کو بھی جلا وطن کر دیا تھا۔ ہرقل کی موت کے بعد قسطنطین نے ایک ایلچی کو قیرس کی تلاش میں روانہ کیا اور یہ پیغام دیا تھا کہ قیرس کو مصر کی صورتحال بتا کر کہیں کہ وہ واپس آ جائے۔ ایلچی نے قیرس کو ڈھونڈ نکالا اور اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ قسطنطین نے اس کا استقبال پورے احترام سے کیا اور الگ تنہائی میں بٹھا لیا۔ سب سے پہلے یہ بات سن لیں، قسطنطین نے قیرس سے کہا، میں نے کبھی بھی آپ کو باغیانہ خیالات کا مجرم نہیں سمجھا۔ اصل قصور مقوقس کا تھا، لیکن میرے بادشاہ باپ نے اس کے ساتھ آپ کو بھی جلا وطن کر دیا۔ مجھے پوری امید ہے کہ سلطنت روم کے مسائل کے ساتھ آپ کو بھی اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی مجھے ہے۔ میں آپ کا اسقف اعظم کا رتبہ بحال کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنا مقدس باپ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد قسطنطین نے قیرس کو مصر کی ساری صورتحال بتائی اور پھر بزنطیہ میں جو محلاتی سازشیں اور قدورتیں چل رہی تھیں وہ بھی تفصیل سے سنائیں۔ پھر کہا کہ وہ مصر میں اپنی فوج کو کمک بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو دو دھڑے ہو چکے ہیں جنہوں نے فوج کو تقسیم کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ بظاہر فوج یکجا ہے، لیکن فوج کے دل آپس میں پھٹ گئے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، قیرس نے پوچھا، میں کیا کر سکتا ہوں اور میرے فرائض کیا ہیں؟ بات بالکل مختصر کروں گا، قسطنطین نے کہا۔ پہلے تو آپ ملکہ مرتینہ سے کہیں کہ وہ تخت کی جانشینی کے مسئلے سے پہلے ہمیں مہلت دیں کہ ہم ان عربوں کو مصر سے نکال دیں گے، اور پھر یہ جو خانہ جنگی کی صورتحال بن رہی ہے یہ ختم ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمک مصر بھیجوں گا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ قبطی عیسائی مسلمانوں کے دوست بنتے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہر طرح تعاون کرتے ہیں۔ مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ مصر کے جو علاقے ابھی ہماری سلطنت میں ہیں ان علاقوں میں بھی قبطی ہمارے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ آپ کچھ مبلغ ساتھ لے جائیں گے جو قبطیوں کو سلطنت روم کا وفادار بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، قیرس نے کہا، قبطیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی ہے۔ شاہ ہرقل نے جس بے دردی سے قبطی عیسائیوں کا قتل عام میرے ہاتھوں کروایا ہے وہ قبطی کبھی بھول نہیں سکتے۔ قبطیوں کو ساتھ ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ شاہ ہرقل نے جو عیسائیت بنائی تھی وہ منسوخ کی جاتی ہے، اور اصل عیسائیت وہ ہے جو یسوع مسیح سے ہمیں ملی ہے۔ میں ملکہ مرتینہ سے ملوں گا اور اسے قائل کرنے کی پوری کوشش کروں گا
کہ وہ تخت و تاج کی وراثت کو ابھی متنازع نہ بنائے اور اپنے آپ کو سلطنت روم کی ملکہ نہ سمجھے۔ ان دونوں نے طے کیا کہ کل جرنیلوں کا ایک اجلاس بلایا جائے اور یہ مسائل اور یہ صورتحال ان کے آگے رکھی جائے۔